السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ہم لوگ سیرت طیبہ کو مختصر طور پر سن رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، پچھلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کیا تھا کہ مکہ کے اندر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کس طرح سے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جاتا تھا، کس طرح سے انہیں تکلیف دی جاتی تھی، ان کو پریشان کیا جاتا تھا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ مکہ کے اندر اسلام کا نام لینا اور اللہ کا نام لینا بھی ایک بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح جب مکہ کے مسلمان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت زیادہ پریشان ہوئے، مجبور ہو گئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے۔ تو یہ پہلی ہجرت تھی۔ مدینہ ہجرت سے پہلے ہی صحابہ حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کر چکے تھے، 2 مرتبہ ہجرت کر چکے تھے، جس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھیں، وہ بھی حبشہ کی ہجرت کے لیے گئی تھی۔ اور وہاں ان کو واپس کرنے کے لیے مکہ کے 2 آدمی وہاں بادشاہ کے پاس پہنچ کر بادشاہ کو ورغلایا تھا کہ ہمارے کچھ نوجوان وہاں سے بھاگ کر آ گئے ہیں، بہتر ہے کہ آپ ان کو بھیج دیجیے۔ مگر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے وہاں بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اسلام کی صداقت، اسلام کی سچائی، اسلام کی حقانیت کو پیش کیا تھا، اور بادشاہ خود قرآن کی آیتوں کو سن کر اور اسلام کی سچائی کو مان کر ایمان لائے تھے، اسلام قبول کیے تھے۔ اور جب ان کا انتقال ہو گیا تھا، اصحمہ نجاشی کا جب انتقال ہو گیا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم کرایا گیا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ غائبانہ طور پر نماز جنازہ ادا فرمائے تھے، جنازے کی نماز پڑھے تھے۔ الغرض حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں کی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ اس کے بعد میں نے یہ بات پیش کیا تھا کہ نبوت کا 7واں سال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے 7 سال ہوئے تھے، کہ پورے مکہ کے پورے قبائل، جتنے بھی قبیلے تھے، سارے قبیلوں نے ایک ظلم کا قرارداد پہ پاس کیا تھا کہ یہ ابو طالب کے خاندان والوں کو، بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو سے بائیکاٹ کیا جائے، اور 3 سال تک، جس طرح بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہر چیز مل رہی ہے، پھر بھی کتنی پریشانی ہے ہم لوگوں کو۔ اور وہاں حالت یہ تھی کہ ایک دانے کو ترس رہے تھے، اور پتے چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور 1-2 مہینے نہیں، پورے 3 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس بائیکاٹ کو برداشت کرتے رہے، جھیلتے رہے، اور اس درمیان بھی، اس سختی میں بھی، اس ظلم اور ستم میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام کو نہیں چھوڑے۔ نبوت کا 10واں سال تھا کہ بائیکاٹ ختم ہوا، اور صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے باہر نکلے، آزاد ہوئے۔ مگر یہ نبوت کا جو 10واں سال ہے، اور ایک غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ پڑا۔ ایک غم کیا، غموں کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور کس طرح؟ اسی وجہ سے
سیرت میں، تاریخ میں نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عام الحزن۔ حزن کا معنی غم، عام کا معنی سال، غموں کا سال، غم ہی غم۔ پچھلے درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے، آپ کی نصرت و حمایت کرنے والے، آپ کی طرف سے چٹان کی طرح آپ کے سامنے کھڑے ہونے والے، مکہ کے پورے مشرکین کا مقابلہ کرنے والے کون تھے؟ ابو طالب تھے۔ ابو طالب تھے، اور ابو طالب چونکہ مکے کے اندر ان کی بڑی حیثیت تھی، ایک سردار کی حیثیت تھی، اس وجہ سے مکہ والے ان سے تھوڑا ڈرتے بھی تھے، ان کا لحاظ کرتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب وفات پا گئے۔ ابو طالب وفات پائے۔ جب ابو طالب کا آخری وقت تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سے زیادہ سال، 40 سال سے زیادہ عرصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کی حمایت و نصرت کی۔ جب انتقال کا وقت قریب تھا، جان کنی کا عالم تھا، سکرات کا عالم تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے بار بار کہہ رہے تھے، چچا جان آپ صرف کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ رب العالمین کے دربار میں آپ کی سفارش کر دوں گا۔ وہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ ابن ربیعہ بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں ابو طالب کے پرانے دوست تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو اسلام اور ایمان کی دعوت دیتے، یہ دونوں کہتے یا ابا طالب اراغب انت عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب کے آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر جاؤ گے۔ پھر ایسا ہوا کہ ابو طالب حالت شرک میں وفات پا گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے، بڑے محزون تھے، بڑے غمزدہ تھے کہ جنہوں نے اتنا ساتھ دیا، 40 سال سے زیادہ عرصہ، بیٹوں سے زیادہ چاہت و محبت کی، شرک کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ابو طالب کا قیامت کے دن ابو طالب کا کیا حال ہوگا، تو کہا وہ جہنم میں جائیں گے، مگر میری سفارش کی وجہ سے جہنم کے سب سے اونچے حصے میں ہوں گے، اور ان کو جہنم کے جوتیاں پہنائے جائیں گی، جہنم کی آگ کی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا ہوگا۔ یہ سب سے کم تر عذاب، سب سے کم عذاب ہوگا جہنم کا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ ابو طالب کا انتقال ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا غمگین ہوئے، بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، دو طرح سے۔ ایک تو ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی، دوسری بات یہ ابو طالب جو چٹان کی طرح مشرکین مکہ کے سامنے کھڑے تھے، اب وہ سہارا ختم ہو چکا تھا، ظاہری سہارا ختم ہو چکا تھا۔ ابھی چند ہی دن یا بعض روایتوں کے مطابق 1 مہینہ گزرا تھا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، مسلسل غم۔ چند ہی دنوں کے اندر ابو طالب کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال، حضرت خدیجہ کی وفات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کیونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا تھا، آپ کا تعاون کیا تھا، آپ کی مدد کی تھی آپ کے ساتھ، جبکہ پوری دنیا والوں نے آپ کو جھٹلایا تھا، حضرت خدیجہ آپ کو سچ مانی تھی۔ جب پوری دنیا کفر کیے تھے، حضرت خدیجہ ایمان لائی تھی۔ جب سب نے محروم کیا تھا تو حضرت خدیجہ اپنے مال و متاع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ جب ہر جگہ سے مایوس ہوئے تھے تو حضرت خدیجہ سہارا بن کے آئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سے ہوئی تھی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ سب کے سب حضرت خدیجہ کی اولاد تھی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی یاد کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی جانور ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کو دیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ کی عظمت، حضرت خدیجہ کا مقام اور مرتبہ، میں آپ کو لمبی بات نہیں بتاتا ہوں، ایک بات سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے، اور حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول
خدیجہ آ رہی ہے، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، برتن میں کچھ کھانے پینے کی چیز ہے، ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام سنا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ کو کس نے سلام بھیجا؟ اللہ نے سلام بھیجا، اللہ رب العالمین نے۔ اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ میرا بھی سلام خدیجہ کو سنا دیجئے، اور یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے خدیجہ کے لیے جنت کے اندر ہیرے اور جواہرات کا ایک محل تیار کر رکھا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتنا ساتھ دیا، اتنا تعاون کیا، اتنا ساتھ دیا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے، باہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین، دونوں گھر اور باہر سے دونوں سہارا ٹوٹ چکا تھا۔ اور اس کے بعد مکہ کے مشرکوں کا ظلم اور زبردستی، ظلم و ستم اور بڑھ گیا تھا، چونکہ اب ابو طالب کا لحاظ ختم ہو چکا تھا، ابو طالب نہیں رہے تھے، اس وجہ سے ظلم و زیادتی اور بڑھ گئی تھی، ظلم و ستم اور بڑھ گیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا کرنے لگے جانتے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مایوس ہو کر آپ نے باہر جانے کا فیصلہ کیا کہ چلو مکہ والے تو ایمان نہیں قبول کر رہے ہیں، باہر کی بستیوں میں اور باہر کے قبیلوں میں جا کر دیکھتے ہیں۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور اور بہت ہی تکلیف دینے والا سفر جسے طائف کا سفر کہتے ہیں، اسی موقع پر اپنے طائف کا سفر کیا۔ طائف جو مکہ سے تقریباً 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ جہاں انگور کے باغات کثرت سے ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امید لے کر کہ مکہ والے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ طائف والے ساتھ دیں، ان کی حمایت و نصرت مل جائے، وہاں کے لوگ ایمان قبول کر لے، اس امید سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر طائف کی طرف چل دیے۔ طائف پہنچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کا سردار، وہاں کے قبیلہ تھا قبیلہ ثقیف، قبیلہ ثقیف کے 3 سردار تھے اور تینوں بھائی تھے، ایک کا نام تھا عبد الیل، ایک کا نام تھا مسعود اور ایک کا نام تھا حبیب۔ یہ تینوں بھائی تھے اور تینوں سردار تھے ثقیف قبیلہ کے۔ سب کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، محبت سے اللہ کا پیغام سنائے، نبی ہونے کی بات بتائی، رسالت کی ذمہ داری کو سنائے، مگر ان میں سے کسی نے اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ اسلام کو ٹھکرا دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی کہ آپ لوگ اسلام تو قبول نہیں کیے، مگر میں جو دعوت کا کام کر رہا ہوں اور آپ کے پاس آیا ہوں، اس بات کو ذرا پوشیدہ رکھیے، چھپا کر رکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک طائف کے اندر قیام فرمائے، اور طائف میں جتنے بھی قبیلے تھے، جتنے بھی خاندان تھے، ہر قبیلے اور ہر خاندان کے پاس گئے اور ہر ایک کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، اسلام کا پیغام سنایا، اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلائے، شرک کی مذمت بیان کی، شرک کی برائی ان کو سمجھائے، مگر کسی قبیلے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن وہاں قیام کرنے کے بعد، 10 دن ٹھہرنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو جانتے ہیں طائف والوں نے کیا سلوک کیا؟ انتہائی برا سلوک کیا۔ آپ کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن وہ دن تھا جب آپ 10 دن کے بعد طائف سے پلٹ رہے تھے۔ وہاں کے سرداروں نے وہاں کے جو اوباش قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، جو اوباش قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، ان کو ابھارا اور ان کو آپ کے خلاف بھڑکایا، اور یہ اوباش قسم کے لڑکے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں تک ہو سکے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کر رہے تھے، اپنے سینے اور اپنی پیٹھ پر پتھروں کو لے رہے تھے،
اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے گئے، راستے کے دونوں کنارے کھڑے ہو کر یہ لڑکے اتنے پتھر مارے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کے بدن سے خون نکل کر آپ کی جوتیوں میں جم گیا، اور تب تک یہ پتھر مارتے رہے جب تک کہ شام نہ ہو گئی۔ اور شام کو طائف سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک باغ میں رات کے شام کے اندھیرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگور کے باغ میں پناہ لیے، تب تک پتھر برساتے رہے۔ اللہ اکبر! پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور تھے، تھکے ہوئے تھے، پریشان حال تھے، تکلیف، خون بہہ رہا تھا پورے بدن سے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگور کے باغ میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ اس دعا کو دعا المستضعفین کہا جاتا ہے، کمزور شخص کی دعا۔ آپ نے یہ نہیں کہا اللہ طائف والوں پر عذاب بھیج، آپ نے یہ نہیں فرمایا اللہ طائف والوں کو تباہ کر دے، بلکہ اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے پیش کیا۔ پروردگارا، قوم کے اندر میری عزت، میری قدر نہیں ہے، وہ مجھے پہچانتے نہیں ہے، یہ میری کمزوری ہے، میں ان کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں، اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، حضرت جبرائیل کے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول، قوم نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا اللہ نے دیکھ لیا، اور دیکھیے ملک الجبال کو اللہ نے بھیجا ہے، پہاڑوں کے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ کے حکم کا انتظار ہے کہ آپ جو حکم دیں گے وہ کیا جائے گا، آپ حکم دے تو طائف والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم سے چور تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور تھے، لہو لہان تھے، مگر آپ کی زبان کھلی، مگر شکایت میں نہیں، بد دعا میں نہیں، بلکہ دعاؤں میں کہا مجھے اللہ نے بد دعا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے مجھے ہدایت دینے والا اور ہدایت کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، پروردگارہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت سے نواز دے کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والے وہ، اور دعائے خیر کے خاطر ہاتھ اٹھانے والے ہو، پتھر کھا کر پھول دیتے تھے، جو راستے میں کانٹے برساتے تھے، کانٹے ڈالتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگور کے باغ میں آرام کرنے کے لیے، وہ انگور کا جو باغ تھا، مکہ کے 2 شخص، ایک عتبہ اور شیبہ، مکہ کے 2 شخص تھے، عتبہ اور شیبہ، ان دونوں کا وہ انگور کا باغ تھا، انگور کا باغ ان دونوں کا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے جب عتبہ اور شیبہ نے دیکھا کہ آپ زخموں سے چور ہے، تو ان کا غلام تھا عداس، اس غلام کے ہاتھ سے انگور کا ایک گچھا دے کر بھیجا۔ وہ غلام جو عداس تھا وہ باہر والا تھا، وہ جب انگور کا گچھا لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا کہ وہ انگور کھایا۔ تو عداس جو غلام تھا وہ پریشان ہوا، کہا یہاں کے لوگ تو بسم اللہ کہا کہ کھاتے نہیں ہیں، آپ کیوں بسم اللہ کہا کہ انگور کھا رہے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نئی نوا والا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ نئی نوا، اللہ کے نبی حضرت یونس بن متہ، حضرت یونس کا گاؤں، حضرت یونس کی بستی والے ہو تم؟ جب اس عداس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت یونس کا نام سنا تو وہ تڑپ گئے، بہت زیادہ جذبات میں آ گئے اور خوش ہو گئے، اور کہے یونس نبی کا نام آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، نبی آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ اور جیسا انہوں نے یہ بات سنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اسی وقت وہ ایمان لائے، اسی وقت انہوں نے ایمان لایا۔ تو یہ جو ہے سفر طائف کا بہت ہی درد بھرا سفر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے کر کے مکہ پہنچے۔ اس سے پہلے کہ میں طائف کے سفر کو ختم کروں ایک بات بتاتا ہوں۔ آتے ہوئے راستے میں ایک وادی ہے جسے وادی نخلا کہا جاتا ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہاں فرشتوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ جنوں کی جماعت کا گزر کیسے ہوا انشاءاللہ میں
آئندہ درس میں، اور جنوں کی جماعت میں کس طرح ایمان لایا، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے بات پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور اس کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔